الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق اللہ العظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رہبر و رہنما بنا کر بھیجے گئے تھے، اور آپ نے پوری انسانیت کو ایسی تعلیم دی جس پر عمل کر کے انسان دنیا کی عزت اور آخرت کی بہترین زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے جملوں میں ایسی بڑی بڑی نصیحتیں ارشاد فرماتے تھے کہ جن میں معنی کا ایک جہاں پوشیدہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فصاحت عطا کی تھی جس کے بارے میں یہ کہا گیا اوتی فصاحتا ما بعدها فصاحت و اوتی حکمتا ما بعدها حکمت۔ آپ کی فصاحت ایسی تھی کہ اس کے بعد فصاحت کا کوئی درجہ باقی نہیں رہا، اور آپ کی باتوں میں ایسی حکمت تھی کہ اس کے بعد حکمت کا کوئی درجہ باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نصیحتوں اور پیاری وصیتوں میں سے ایک نصیحت اور ایک وصیت وہ ہے جسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے 3 چھوٹے چھوٹے جملے ارشاد فرمائے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی اتق اللہ حیثما کنت، دیکھو تم جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو ہمیشہ اس بات کا احساس رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری باتوں اور کاموں سے واقف ہے۔ قرآن مجید میں یہ بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہارے سینوں کے راز کو جان رہا ہے۔ وہ اس لیے کہا گیا کہ ایک انسان ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ کسی کی نظر اس پر ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ اگر کہیں کوئی 3 لوگ آپس میں چپکے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا چوتھا اللہ ہے، اور اگر 5 لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ان کا چھٹا اللہ ہے، اور اس تعداد سے کم یا زیادہ جتنے بھی لوگ آپس میں گفتگو کریں بہرحال اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا علم آسمان اور زمین سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ پاک کی نگاہ میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ ایک عالم نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے علم ما کان، اللہ کو ان سب چیزوں کا علم ہے جو ہو چکی ہیں، وعلم ما یکون، جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وعلم ما سیکون، کچھ زمانے کے بعد جو ہوگا وہ بھی اللہ جانتا ہے، وعلم ما لم یکن، اور جو نہیں ہوا وہ بھی اللہ جانتا ہے، وعلم لو کان کیف کان یکون، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتا ہے جو چیز نہیں ہوئی اگر وہ دنیا میں ظاہر ہوتی تو کیسی ہوتی۔ ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ انسان کو اللہ پاک کی ان صفات پر غور کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ بات اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، انسانوں کے درمیان ہو یا انسانوں سے دور ہو، ہر حالت میں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس لیے ہر وقت ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب یہ احساس انسان کو رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ سے بچے گا۔ جب تقویٰ انسان کے دل میں آئے گا تو انسان حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکے گا، اور اگر اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے اور بہت ساری نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تو یہ انسان اللہ کی نگاہ میں متقی بندہ نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ تقویٰ راتوں کو جاگنے کا اور دن کو روزہ رکھنے کا، اور دن اور رات میں گناہ اور نیکی کو ملا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ اس کا نام ہے کہ انسان اللہ کے فرائض کو ادا کرے اور اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے۔ اگر تقویٰ انسان کے دل میں ہوگا تو خلوت اور جلوت میں اس کی زندگی یکساں ہوگی، اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے وہ بڑا پارسا ہوگا، اور جب تنہائیوں میں ہوگا تو گناہ کرے گا۔
حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن وہ ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ بے قیمت بنا دے گا، ان نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ نیکیاں انہیں بچا نہیں سکیں گی۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو کہا، صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے، ذرا بتائیے تاکہ ہم انہیں پہچان لیں، تاکہ ہم ان میں شامل نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے ہی جیسے ہوں گے، تمہاری ہی طرح رات کو اللہ کی عبادت کریں گے، راتوں کو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نہیں بچیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکیوں کے باوجود قیامت کے دن تباہ و برباد ہوں گے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں کمال کی ہیں: الجود من قلت، انسان کے پاس سرمایہ تھوڑا ہو، کشادگی اس کو حاصل نہ ہو، اس کے باوجود سخاوت کرے، یہ کمال کی چیز ہے۔ والورع فی خلوت، دوسری چیز خلوت اور تنہائی میں گناہ سے بچنا اور خدا سے ڈرنا، یہ بھی کمال کی چیز ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، کلمۃ حق عندما یرجى ویخاف، کسی ایسی شخص کے سامنے جس سے خوف ہوتا ہو یا جس سے امید کی جاتی ہو، یعنی کوئی بڑا منصب دار ہو، بادشاہ ہو، امیر کبیر ہو، جس سے مال ملنے کی کچھ امید بھی ہو اور جس کی طاقت و قوت کا خوف بھی ہو، ایسے شخص کے سامنے حق بات کا اظہار کرنا کمال کی چیز ہے۔ انسان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حق بات کا اظہار کرے اور بے خوف ہو کر جو چیز صحیح ہے اس کو بیان کرے، یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ کا ڈر، خدا کا خوف انسان کو تنہائی میں نافرمانی اور گناہ سے بچائے رکھتا ہے۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ کا ڈر اور تقوی یہ ایسی صفت ہے جو کئی صفات کو جمع کرنے والی ہے۔ علماء نے اس کی لمبی لمبی تشریحات بھی کی ہیں۔ لفظ تو ایک ہے تقوی، لیکن ساری صفات خیر اس ایک لفظ میں جمع کر دی گئی ہیں۔ قناعت، اس پر بھی غور کیجئے، یہ سبق کتنا خوبصورت ہے۔ تھوڑے پر قناعت کی جائے اور زیادہ کی تلاش نہ کی جائے۔ یاد رکھیے، زیادہ کی طلب اور زیادہ کی ہوس انسان کو ہمیشہ تباہی و بربادی سے دوچار کرتی ہے۔ اسی وقت انسان دنیا کی ذلت اور آخرت کی پریشانی اٹھاتا ہے جب وہ زیادہ کی تلاش میں لگتا ہے۔ زیادہ مال اور لمبی عمر کی خواہش یہ انسان کی تباہی کی بنیاد ہیں۔ تھوڑے پر قناعت کرنا، جو مل جائے اس پر راضی ہو جانا۔ اللہ نے اگر روزی تھوڑی دی ہے تو اس پر شکر ادا کرتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ اسی میں میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہے۔ حکمت و مصلحت اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ میں تھوڑے پر ہی قناعت کروں۔ اگر لوگوں کے درمیان شہرت نہیں ہے، سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ تھوڑے پر جو انسان قناعت کر لیتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ عمر بھی لمبی ہو، مال بھی خوب زیادہ ہو، لوگوں کے درمیان وجاہت بھی ہو۔ انسان کی فطرت میں حرص و لالچ ہے، زیادہ سے زیادہ کی تلاش ہے، یہاں تک کہ انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو اس کی حرص بجائے بوڑھی ہونے کے اور جوان ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلب شیخ شاب علی حب اثنتین طول الحیات و حب المال، بوڑھے کا دل بھی 2 چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے، ایک چیز لمبی عمر، دوسری مال کی محبت۔ انسان بوڑھا ہو رہا ہے لیکن یہ 2 خواہشات اس کے اندر جوان ہوتی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، یود احدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر۔ ترجمہ، ان میں کا ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ 1000 سال کی زندگی مل جائے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے۔ کسی بوڑھے شخص سے کہہ دیں کہ آپ قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ لیجئے، تو کہے گا بوڑھا طوطا پڑھتا نہیں۔ اسی بوڑھے کو نوٹ گننے دیے جائیں تو وہ جوان سے زیادہ بہتر انداز میں گن لے گا۔ وہ مال کے جمع کرنے میں، مال کے گننے میں جوانوں سے بھی آگے ہوگا، اور جب دین کا معاملہ آئے گا تو وہ کہے گا بوڑھا طوطا پڑھتا نہیں ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابن آدم کو ایک وادی بھر کر سونا دے دیا جائے تو وہ دوسری وادی تلاش کرے گا۔ وَلَن يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ،
وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اس ابن آدم کے منہ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی بھر نہیں سکتا، اور اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ اس لیے انسان اپنے اندر سے زیادہ کی تلاش نکال دے، جو مال آ رہا ہے اس پر شکر ادا کرے۔ اگر انسان کی روزی کم ہے، اللہ سے کوئی نعمت چاہتا ہے، خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا، اللہ سے مانگنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمیں تو دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہترین چیزیں اور بہترین نعمتیں عطا فرما، اور آخرت میں بھی بہترین نعمتیں عطا فرما۔ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ انسانوں کی مصیبت یہ ہے کہ انسانوں کی مصیبت یہ ہے کہ ان سے مانگا جاتا ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی شان کرم یہ ہے کہ جب اس سے مانگا نہیں جاتا تب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، خدا کے آگے دست سوال دراز کرتے رہنا چاہیے، لیکن انسان کو لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے، راتوں رات ارب پتی بننے کا خواب نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حرام، سود اور رشوت کی طرف لے جاتی ہیں۔ زیادہ مال کی تلاش انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس کے اخلاق بگاڑ دیتی ہے۔ نیکی گناہ کو مٹا دینے کا ذریعہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی، وَأَتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، دیکھو کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کا کام کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ انبیاء معصوم ہیں، یعنی ان سے گناہ نہیں ہوتا، اولیاء محفوظ ہیں، یعنی ان سے گناہ تو ہوتے ہیں مگر گناہ ہوتے ہی توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ آپ قرآن میں پڑھیں کہ متقین کی صفات میں کہا گیا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔ ترجمہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر کسی قسم کی زیادتی کر گزرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ متقی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان سے کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اور فوراً اپنے گناہوں پر استغفار کر لیتے ہیں۔ متقیوں سے بھی گناہ ہوگا، اولیاء سے بھی گناہ ہوگا، لیکن وہ گناہ پر اصرار نہیں کریں گے، حتی الامکان بچیں گے۔ بالفرض کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ کر لیں گے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ القطب قد یزنی، قطب جو ولایت کا بہت اونچا مقام ہے، کبھی زنا کر بیٹھتا ہے، اس لیے کہ اولیاء معصوم نہیں ہیں، اولیاء محفوظ ہیں۔ معصوم صرف انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اولیاء کرام سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن شان یہ ہے کہ لم یصروا علی ما فعلوا، اپنے عمل اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، فوراً توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہمارا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، اچھے عمل میں لگ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب بہت گناہ کرنے والے ہو اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ اب ہم سے گناہ ہو تو ہمارا عمل کیا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ فوراً نیکی کر لو۔ علماء نے لکھا ہے الحسنۃ سے مراد توبہ ہے، یعنی گناہ ہو جائے تو توبہ کرو۔ اور اکثر علماء نے لکھا ہے کہ انسان کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو اس کے گناہ مٹ جانے کی امید کی جا سکتی ہے۔ وضو کی برکت۔ احادیث شریف میں متعدد اعمال کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو انسان بہترین وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ یہ فضل اس لیے ہے کہ جو وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، ہمارا آپ کا وضو نہیں جو ماشاءاللہ آدھے منٹ میں ہو جاتا ہے، اور ایسا جلدی جلدی وضو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خوفناک درندہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، نکلنے کے لیے تیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو گناہوں کو مٹانے والی ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور۔ ارشاد ہوا مشقت کے باوجود، یعنی سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا اور اعضائے وضو پر اچھی طرح پانی بہانا، پھر مسجد کی طرف چل کر آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ گناہوں کو مٹا دینے والی چیز ہے۔ حدیث شریف میں روزے کے بارے میں آپ پڑھیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ من قال سبحان اللہ وبحمدہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، جو شخص روزانہ کلمہ
100 مرتبہ پابندی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ عمرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک جو گناہ ہو جاتے ہیں درمیان کے سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ آدمی نے عمرہ کیا پھر دوبارہ کیا، درمیان کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، تو اعمال میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ گناہوں کو وہ مٹا دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق برتو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرو۔ حدیث شریف میں حسن اخلاق کی کتنی فضیلتیں آئی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن میزان میں انسان کے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزندار نہیں ہوگی، ترازو میں جو اعمال تولے جائیں گے اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے دن کے روزے دار اور رات کے عبادت گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی خود رات کو جاگ نہیں رہا ہے، دن میں روزہ نہیں رکھتا، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، لوگوں سے بہتر تعلقات ہیں، تو یہ شخص دن کے روزے دار اور رات کے عبادت گزار کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ نے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بہترین اخلاق اور بہترین کردار اپنے اندر پیدا کریں۔ اب آپ تینوں چیزوں پر غور کیجئے، یہ 3 مختصر جملے ہیں، لیکن ان تینوں جملوں پر اگر آپ دھیان دیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں ایک طرف دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کو جمع کر دیا گیا ہے، دوسری طرف انسان کو اللہ کا حق اور بندوں کا حق ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ارشاد ہوا اللہ سے ڈرو، یعنی تمام احکام شریعت پر عمل کرو۔ حقوق اللہ کیا ہیں؟ نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، اللہ کو ایک ماننا، یہ سب حقوق اللہ ہیں، ان کی ادائیگی کی تعلیم دی گئی۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنا، جس کی تعلیم ایک جملے میں دی گئی، خالق الناس بخلق حسن، اس میں دنیا کی بھلائی کو جمع کر دیا اور آخرت کی بھلائی کو بھی جمع فرمایا۔ پھر غور کیجئے، ایک تو انسان کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے، پھر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پھر دوسرے انسانوں اور سماج کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ اس حدیث شریف میں ان تینوں چیزوں کو درست کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کو درست کرنے کے لیے ارشاد ہوا بندہ اللہ سے ڈرے جہاں کہیں بھی رہے، پھر انسان اپنے رب کے ساتھ اپنی ذات کے تعلق کو درست رکھے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً نیکی کا کام کر لے۔ پھر تیسرے جملے میں انسانوں کے ساتھ تعلقات درست رکھنے کے لیے ارشاد ہوا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ۔ انسان اگر کسی سے مسکرا کر ملتا ہے تو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ معاملات میں نرمی کا برتاؤ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی کہ انسان نرمی برتے۔ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ چیز عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا۔ معلمین کو نصیحت کی، ارشاد فرمایا کہ سکھاؤ اور سختی نہ برتو، اس لیے کہ سکھانے والا سختی برتنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ شوہروں کو تعلیم دی کہ بیوی کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو، درگزر سے کام لو۔ اولاد کو سکھایا کہ ماں باپ کے ساتھ محبت، اکرام اور عزت کا برتاؤ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر حصے میں رہنمائی فرمائی ہے اور تمام تعلقات کو درست رکھنے کا ضابطہ اور طریقہ بتلایا ہے۔ آپ کی ہدایت ہے کہ کوئی ضرورت مند آئے، اگر تم ضرورت پوری کر سکتے ہو تو ضرور کرو، نہیں پورا کر سکتے خوش اسلوبی سے معذرت کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے چلتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر ثواب عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ واپس آ جائے۔ غور کیجئے، صرف جانے کا ثواب نہیں ہے، آنے کا ثواب بھی ہے۔ اگر انسان جا رہا ہے تب بھی اجر ہے، جہاں سے چلا تھا واپس آنے میں بھی اجر ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ اگر اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کی بخشش کر دی جائے گی، یعنی سفارش کرنے والا، کوشش کرنے والا، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، کل قیامت کے دن میں اس کے ترازو کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا، اگر اس کی نیکی اس کے گناہ پر غالب آ جائے تو جنت میں جائے گا، اگر اس کے گناہ اس کی نیکی پر غالب آ گئے تو میں اس کی سفارش کر کے جنت میں داخل کرا دوں گا۔ یہ سب اچھے اخلاق کا حصہ ہے۔ تو یہ 3 نصیحتیں ہیں، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے مفید ہے۔ ایک تو اللہ سے ڈریں جہاں بھی رہیں، دوسرے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کریں، اور تیسری چیز لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔